صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور میرے صحابہ، تو صحابہ اگر کسی بات پر ہوں اور آپ کا فتویٰ آپ قرآن و حدیث کے لیبل لگا لگا کے آپ اس کو پروموٹ کر رہے ہو تو اس فتوے کو اٹھا کے دیوار پر مار دو، کیونکہ جو صحابہ کو نہیں مانتا، صحابہ کو فالو نہیں کرتا، اس حدیث کے مطابق وہ نجات یافتہ فرقے میں مسلمین رکھا ہے۔ بھائی کھوپڑی میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کس طرح قرآن و سنت کے نام پہ منجن بکتا ہے مارکیٹ میں۔ منجنوں میں سے متاثر مت ہو، لکھا ہوتا ہے نا ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں۔ ایک آدمی نے آج کل جو سوسائٹی میں ہو رہا ہے نا، ہر نیا فرقہ لانچ ہوتا ہے بڑا خوبصورت نام اپنا ڈیزائن کر کے مارکیٹ میں لاتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی نے چینی کی بوری پہ چاول لکھا ہوا تھا، لوگوں نے کہا بھائی بوری چینی ہے، لکھا ہوا چاول لے کر مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے لکھا ہے۔ مکھیاں بہت بیٹھ رہی تھی، تو بتاؤ مکھی دھوکہ کھائے گی؟ مکھی نام سے متاثر نہیں ہوتی، مکھی ہمیشہ خوشبو پہ لپکتی ہے۔ تو خوب سمجھ لو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنتی فرقے کی جو خوشبو بیان کی ہے، جو اس کے اندر سے خوشبو پھوٹتی ہے، اس خوشبو کو دیکھ کے پتہ چلے گا کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی، نام سے دیکھ کے پتہ نہیں چلے گا۔ نام تو کوئی بھی رکھتا ہے کہ 73 میں سے 72 جہنم میں ایک جنت میں، تو ایک بھی تو فرقہ ہی ہوگا نا۔ وہ نہیں آئی بات میرا خیال سے، تو آپ تو کہہ رہے ہو فرقے ہی غلط ہیں سارے، تو پھر تو ایک جو فرقہ ہے وہ بھی تو فرقہ، حدیث میں اس کو کیا کہا گیا ہے؟ وہ بھی تو فرقہ ہی ہے نا۔ آپ جو سیٹ اپ لے کر آئے ہو نا مارکیٹ میں، وہ سیٹ اپ یہ کہ سب کو ختم کر دو، جبکہ حدیث میں آتا ہے 1400 سال میں ایک فرقہ ہمیشہ ٹھیک رہے گا۔ تو حضرت آپ سے پہلے کون سا والا فرقہ ٹھیک تھا جب آپ نے جماعت بنائی؟ اور اگر آپ سے پہلے ایک فرقہ ٹھیک تھا تو آپ نے اس کو جوائن کیوں نہیں کیا، الگ جماعت کیوں بنائی؟ تو جب صحابہ پیغمبر سے سیکھے بغیر سیکھ نہیں سکتے تھے، تو کیا میں اور آپ ڈائریکٹ قرآن سے سیکھ سکتے ہیں؟ جب صحابہ پیغمبر کے تزکیے کے بغیر صحابہ کا تزکیہ نہیں ہو سکتا تھا، جب تک پیغمبر نے آپ کا تزکیہ نہیں کیا، تو میرا اور آپ کا تزکیہ صرف قرآن ڈائریکٹ پڑھ کے ہو سکتا ہے؟ بولو ہو سکتا ہے یہ؟ اور جیسے تعلیم کتاب ضروری ہے، تزکیہ بھی ضروری ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے قد افلح من تزکا، جس کا تزکیہ ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور تزکیہ پیغمبر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، جب صحابہ کو پیغمبر کی ضرورت تھی، پھر جو تابعین تھے انہیں تعلیم کتاب کس نے سکھائی؟ صحابہ نے۔ اور تزکیہ کس نے کیا؟ صحابہ نے۔ کیونکہ جب صحابہ بغیر پیغمبر کے نہیں، تو تابعین بغیر صحابہ کے کیسے ہو سکتے تھے؟ پیغمبر سے تو براہ راست تابعین کا لنک تھا نہیں نا۔ تو پیغمبر کے شاگردوں سے صحابہ تابعین نے سیکھا ہے دو چیزیں، قرآن بھی اور تزکیہ بھی، باطن کی اصلاح بھی اور قرآن بھی سیکھا ہے۔ پھر تبع تابعین نے کس سے سیکھا؟ تابعین سے۔ پھر تبع تابعین کے شاگردوں نے کس سے سیکھا؟ تو یہ جو بزرگوں کا ہول سیل کے حساب سے بزرگوں کا سیٹ اپ چلا آ رہا ہے، اس سیٹ اپ سے کوئی بھی ذرا سا بھی ہٹے گا تو وہ اہل حق کی جماعت سے نکل جائے گا۔ نہیں یاری بات کھوپڑی میں میرا خیال ہے۔ اسی وجہ سے سند کی بڑی ویلیو ہے ہمارے مدارس کی۔ ابھی آج کل ختم بخاری کو نہیں مدارس، لوگ کہتے ہیں آپ نے بخاری کس سے پڑھی، وہ پوری سند پیش کر کے بتاتے ہیں میں نے فلاں سے، پھر اس نے فلاں سے، پھر اس نے فلاں سے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہمارے روحانی جو آباء و اجداد ہیں وہ کہیں بھی ڈسکنیکٹ نہیں ہوئے۔ نبی کی ایکسپلینیشن کے بغیر، نبی کی ایکسپلین کردہ وضاحت کے بغیر کوئی اخفل طریقے سے قرآن سمجھنے کی کوشش کرے گا، اس کی یہ سمجھ شریعت میں معتبر نہیں ہے۔ پشتو لوگ بیٹھے ہیں اخفل سمجھتے ہیں نا، کوئی ایسی ایکسپلینیشن قرآن کی پیش کر رہا ہے جو نبی نے نہیں سمجھی، اور لیبل لگا رہے ہیں میں کس کو مانتا ہوں؟ قرآن کو مانتا ہوں۔ جھوٹ بول رہا ہے آپ کے ساتھ۔ تو قرآن کو مانتا ہوتا تو قرآن کی وہ تفسیر جو پیغمبر نے پیش کی ہے اس کو مانتا۔ میرا ایک مشہور، لہذا کوئی بھی اسکالر آیا کرے نا، کوئی بھی شخص آئے قرآن و سنت پیش کرے، آپ کہیں آپ کے ٹیچر کون تھے، تو کیا میں کسی کو نہیں مانتا، اس کا مطلب وہ پہلی گیند میں کیا ہو گیا ہے؟ دین بولڈ ہو گیا۔ کیونکہ صحابہ تو کہتے تھے ہم پیغمبر، عبداللہ بن مسعود کے شاگرد کہتے تھے میرے مسعود،
امام حنیفہ کا میں اکثر سلسلہ بیان کرتا ہوں. امام حنیفہ نے علم حاصل کیا. دیکھو رسول اللہ، دیکھو یہ جو دور ہے نا جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ہے فرقہ واریت کا دور. پھٹے بازی، فرقہ واریت، چیلنج بازیاں. ہر آدمی کوئی نیا فرقہ بنائے گا اور نعرہ یہ لگائے گا کہ میں فرقہ واریت کو ختم کروں. تو میں ایک چھوٹا سا آپ کو اصول اور ضابطہ بیان کرتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ واریت کی کیا ڈیفینیشن بیان کی ہے اور فرقہ واریت ختم کرنے کا قرآن و سنت نے کیا طریقہ بیان کیا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ بیچ میں نعرے والے نہ لگائیں گے آپ لوگ، نہ کوئی میرا ویسا بیان ہوگا کہ آپ کو نعرہ آئے. ٹھیک ہے نا؟ وہ خطیب حضرات کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، ہر ایک کا اپنی فیلڈ ہوتی ہے. خطبہ تو خطیب ہوتے ہیں. دلوں کو گرمانے کے لیے آپ خطیبوں کا بیان سنا کریں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بڑا مسئلہ ہے فرقہ واریت. نئے نئے فرقے بن رہے ہیں اور بنتے چلے جائیں گے، پتہ نہیں کہاں تک پہنچے گی بات. ہمیں قرآن و سنت میں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ ہم صحیح فرقے میں ہیں یا نہیں ہیں. خوب اچھی طرح سمجھ لو، قرآن و سنت نے اس بارے میں ہمیں جو ہدایات دی ہیں وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ قرآن و سنت ہی کی روشنی میں پیش کروں گا. اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے پلو ہاں، پھر بھلے لسی پیو چائے پیو، وہ آپ کا مسئلہ ہے. میں نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی، هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ نے امیین میں، امی جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے عرب، ان میں ایک پیغمبر کو بھیجا، منہم جو انہی کی جنس میں سے. اس سے ہمیں پتہ چل گیا پیغمبر ہمیشہ بشر ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، انسانوں سے ہٹ کر کوئی الگ مخلوق نہیں ہوتے. اس آیت سے پتہ چل گیا کہ نہیں چل گیا؟ پیغمبر کا کام کیا ہے؟ یعلمہم یتلو علیہم آیاتہ. پیغمبر کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کی آیات ان کو پڑھ کے سنانا. یہ کام کس نے کیا بھائی؟ بولو کوئی ایسا ہے جو کہ مجھ پہ ڈائریکٹ جبریل آئے اور انہوں نے قرآن سورہ فاتحہ مجھ پہ الگ سے نازل ہوئی ہے ڈائریکٹ؟ کوئی کہہ سکتا ہے یہ؟ پیغمبر کی پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ یتلو علیہم. ہمیں قرآن کس نے پڑھ کے سنایا؟ بولنے پر کوئی پابندی لگائی ہے گورنمنٹ نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا اور کاتب وحی نے اس کو لکھا. اس کے علاوہ قرآن ہم تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ ہے نہیں. یتلو علیہم آیات، نبی نے تلاوت کی. کسی کو خواب میں کوئی آیتیں آ جائیں اس کا اعتبار نہیں ہے. کسی کو فرشتہ نظر آئے، فرشتہ کہے یہ اللہ کا کلام میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. کلام وہی ہے اللہ کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچا ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ دوسرا کام یعلمہم، صرف تلاوت نہیں کریں گے بلکہ وہ قرآن ہم کو سکھائیں گے. اسی بات کو قرآن نے دوسری جگہ بیان کیا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. اے نبی ہم نے آپ پہ قرآن کو نازل کیا، تبیین کو آج کل کی زبان میں کہتے ہیں ایکسپلین کرنا، وضاحت کرنا. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ ایکسپلین کریں اس قرآن کو لوگوں کے سامنے. تو قرآن پڑھا بھی نبی نے، اس کو ایکسپلین کون کرے گا؟ بولو نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مطلب؟ نبی کی ایکسپلینیشن کے بغیر، نبی کی ایکسپلین کردہ وضاحت کے بغیر کوئی اخپل طریقے سے قرآن سمجھنے کی کوشش کرے گا، اس کی یہ سمجھ شریعت میں معتبر نہیں ہے. پشتو لوگ بیٹھے ہیں اخپل سمجھتے ہیں نا، کوئی ایسی ایکسپلینیشن قرآن کی پیش کر رہا ہے جو نبی نے نہیں سمجھی اور لیبل لگا رہے ہیں میں کس کو مانتا ہوں؟ قرآن کو مانتا ہوں. جھوٹ بول رہے ہیں آپ کے ساتھ.
تو قرآن کو مانتا ہوتا تو قرآن کی وہ تفسیر جو پیغمبر نے پیش کی ہے اس کو مانتا. ان کو کون سکھائے گا؟ بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب صحابہ پیغمبر سے سیکھے بغیر سیکھ نہیں سکتے تھے تو کیا میں اور آپ ڈائریکٹ قرآن سے سیکھ سکتے ہیں؟ جب صحابہ پیغمبر کے تزکیے کے بغیر صحابہ کا تزکیہ نہیں ہو سکتا تھا جب تک پیغمبر نے آپ کا تزکیہ نہیں کیا، تو میرا اور آپ کا تزکیہ صرف قرآن ڈائریکٹ پڑھ کے ہو سکتا ہے؟ بولو ہو سکتا ہے یہ؟ اور جیسے تعلیم کتاب ضروری ہے تزکیہ بھی ضروری ہے. قرآن کہہ رہا ہے قد افلح من تزکا، جس کا تزکیہ ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور تزکیہ پیغمبر کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، جب صحابہ کو پیغمبر کی ضرورت تھی، پھر جو تابعین تھے انہیں تعلیم کتاب کس نے سکھائی؟ صحابہ نے. اور تزکیہ کس نے کیا؟ صحابہ نے. کیونکہ جب صحابہ بغیر پیغمبر کے نہیں تو تابعین بغیر صحابہ کے کیسے ہو سکتے تھے؟ پیغمبر سے تو براہ راست تابعین کا لنک تھا نہیں نا. تو پیغمبر کے شاگردوں سے صحابہ تابعین نے سیکھا ہے دو چیزیں، قرآن بھی اور تزکیہ بھی، باطن کی اصلاح بھی اور قرآن بھی سیکھا ہے. پھر تبع تابعین نے کس سے سیکھا؟ تابعین سے. پھر تبع تابعین کے شاگردوں نے کس سے سیکھا؟ تو یہ جو بزرگوں کا ہول سیل کے حساب سے بزرگوں کا سیٹ اپ چلا آ رہا ہے، اس سیٹ اپ سے کوئی بھی ذرا سا بھی ہٹے گا تو وہ اہل حق کی جماعت سے نکل جائے گا. نہیں یاری بات کھوپڑی میں میرا خیال ہے. اسی وجہ سے سند کی بڑی ویلیو ہے ہمارے مدارس کی. ابھی آج کل ختم بخاری ہو نہیں مدارس، لوگ کہتے ہیں آپ نے بخاری کس سے پڑھی؟ وہ پوری سند پیش کر کے بتاتے ہیں میں نے فلاں سے، پھر اس نے فلاں سے، پھر اس نے فلاں سے. یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہمارے روحانی جو آباء و اجداد ہیں وہ کہیں بھی ڈسکنیکٹ نہیں ہوئے. آپ کہہ سکتے ہیں بہت سے لوگ گمراہ ہیں، ان کا بھی روحانی سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تزکیہ کا بھی اور تعلیم کتاب کا بھی سند متصل کے ساتھ پہنچتا ہے، حالانکہ وہ کیا ہے؟ گمراہ لوگ ہیں، وہ بھی اپنی سندیں پیش کر سکتے ہیں. تو خوب سمجھ لو، قرآن و سنت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اس سلسلے سے جڑے گا وہ برحق ہوگا. مطلب یہ ہے کہ برحق ہونے کی پہلی شرط ہے اس سلسلے سے جڑنا. جو نہیں جڑے گا اس میں پہلی شرط ہی نہیں پائی گئی ہے. بہت اوپر سے گزر رہی ہے بات. اہل حق ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اس سلسلے سے جڑے ہوئے ہو. آپ کو بخاری کس نے پڑھائی ہے؟ آپ نے قرآن کس سے پڑھا ہے؟ آپ نے تزکیہ کس سے کروایا ہے؟ یہ سارا سیٹ اپ سند متصل کے ساتھ کہاں پہنچتا ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. اگر آپ اس سلسلے سے ہٹ گئے تو اہل حق ہونے کا جو پہلا رکن ہے وہ آپ سے مس ہو گیا. اس سلسلے میں آنے کے بعد پہلی شرط پائی گئی ہے، لیکن صرف اتنا نہیں ہے، اور بھی شرطیں ضروری ہیں. لہذا کوئی بھی اسکالر آیا کرے نا، کوئی بھی شخص آئے قرآن و سنت پیش کرے، آپ کہیں آپ کے ٹیچر کون تھے؟ وہ کیا میں کسی کو نہیں مانتا، اس کا مطلب وہ پہلی گیند میں کیا ہو گیا ہے؟ دین بولڈ ہو گیا. کیونکہ صحابہ تو کہتے تھے ہم پیغمبر. عبداللہ بن مسعود کے شاگرد کہتے تھے ابن مسعود. امام حنیفہ کا میں اکثر سلسلہ بیان کرتا ہوں، امام حنیفہ نے علم حاصل کیا. دیکھو تو ہمارا سلسلہ حدیث میں بھی، قرآن میں بھی، تفسیر میں بھی اور فقہ میں بھی، یہ سلسلہ 1400 سال میں ایک دفعہ بھی ڈسکنیکٹ نہیں ہوا ہے. سینہ بسینہ چلا ہے یہ. اور جو علم سینہ بسینہ نہ چلے، صرف کتابوں پر اکتفا کیا جائے، قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق، وہ علم قابل اعتماد نہیں ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو؟ آگے چلتے ہیں، ہم جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. تو پہلی شرط یہ کہ آپ کا روحانی باپ دادا کا سلسلہ ہونا چاہیے. اس دعوے کی ایک اور دلیل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہوگی. کیا مطلب؟ 1400 سال میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی ایسا ٹائم نہیں آئے گا کہ امت میں سارے لوگ غلط ہو جائیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
1400 سال میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی ایسا ٹائم نہیں آئے گا کہ ساری امت غلط بات پہ جمع ہو جائے. اب مجھے ایک بات بتاؤ, ہم جب لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم پرانی جتنی فتاوا کی کتابیں اٹھا کے دیکھتے ہیں سب کتابوں میں کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی, تو اس کا جواب دیتے ہیں حدیث میں دکھاؤ. حدیث کیا کہتی ہے؟ امت گمراہی پہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی جمع نہیں ہو سکتی. تو کیا مطلب ایک دور مسلمانوں پہ ایسا آیا ہے کہ پوری دنیا میں کوئی ایک فتویٰ بھی نہیں ملتا جس میں عورت کو مردوں کی طرح نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہو. ایسا دور آیا ہے, تو اس کا مطلب وہ ایسا دور تھا جس میں امت گمراہی پہ جمع ہو گئی, جبکہ حدیث میں آتا امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب آپ حدیث کی ایسی تشریح کر رہے ہو جو اجماع امت کے خلاف ہے, جبکہ حدیث کے مطابق امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. صحابہ تابعین کے دور میں کوئی ایک روایت, ضعیف روایت دکھا دیں جس میں آتا ہو کسی ایک صحابی تابعی نے ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک کہا ہو, ایک بھی نہیں ملتا, ضعیف حدیث بھی نہیں. اب اگر کوئی حدیث پیش کرتا ہے کہ نبی کے دور میں 3 طلاق ایک ہوتی تھی, اس کا مطلب وہ مفہوم نہیں ہے جو یہ بیان کر رہا ہے, کیونکہ حدیث کہتی ہے امت گمراہی پہ جمع کبھی بھی نہیں ہو سکتی. اتنی بڑی امت ایک وقت میں کیسے جمع ہو گئی گمراہی پہ؟ تو پہلا کامیابی جو فرقہ ناجیہ ہے نا, جو نجات پانے والا فرقہ ہے, کیونکہ یہاں فرقہ والی جیل میں تو بہت زیادہ ہے, کراچی میں اتنا مسئلہ نہیں. پنجاب آؤ تو وہ ادھر ٹانگے اس کی کھینچ رہے, اس کا ناڑا کھینچ رہے, اس کی پجامہ, ایک ناڑا کھینچ رہا ہو دوسرا پجامہ اتار رہا ہوتا ہے. یا تو چلو ایک ناڑا کھینچ رہا ہے دوسرا بچا رہا ہو نا, دوسرا پڑھ کے اور آسانی سے اتر جاتی ہے بیچارے کی شکل. ایک تباہی ہے. اب علماء اگر انہی چکروں میں لگے رہیں گے تو دوسرا کام جو آگے اس سے بڑا کام ہے وہ کب کریں گے بیٹھ؟ ہر 4 دن کے بعد ایک نیا فرقہ مارکیٹ میں آ رہا ہے. تو میں اس لیے آپ کو ایک اصول اور ضابطہ بیان کر رہا ہوں, اصول اور ضابطہ. اس اصول میں پڑھو بھائی, کھوپڑی میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ کس طرح قرآن و سنت کے نام پہ منجن بکتا ہے مارکیٹ میں. تو منجنوں میں سے متاثر مت ہو. لکھا ہوتا ہے نا ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں. ایک آدمی نے آج کل جو سوسائٹی میں ہو رہا ہے نا, ہر نیا فرقہ لانچ ہوتا ہے, بڑا خوبصورت نام اپنا ڈیزائن کر کے مارکیٹ میں لاتا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی نے چینی کی بوری پہ چاول لکھا ہوا تھا. لوگوں نے کہا بھائی بوری چینی ہے, لکھا ہوا چاول لے کر مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے لکھا ہے. مکھیاں بہت بیٹھ رہی تھی, تو بتاؤ مکھی دھوکہ کھائے گی؟ مکھی نام سے متاثر نہیں ہوتی, مکھی ہمیشہ خوشبو پہ لپکتی ہے. تو خوب سمجھ لو, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنتی فرقے کی جو خوشبو بیان کی ہے, جو اس کے اندر سے خوشبو پھوٹتی ہے, اس خوشبو کو دیکھ کے پتا چلے گا کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی. نام سے دیکھ کے پتا نہیں چلے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو پہلی شرط کس سے یہ سلسلہ ہونا چاہیے. آپ دوسری بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی, جن میں 72 جہنم میں اور 1 جنت میں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرقے کا نام نہیں بتایا, کیونکہ اگر آپ نام بتاتے تو سب وہ نام رکھ لیتے اور پھر امت دوبارہ اسی مغالطے میں مبتلا ہو جاتی. یہاں ایک کنفیوژن تو میں دور کر دوں. ایک اسماعیلی تھا, آغا خانی ہوتی ہے نا, مسلمان ہوا, جیسے مسلمان ہوا تو جماعت المسلمین والے ٹکرا گئے اس کو. اب وہ بیچارہ پریشان ہو گیا کہ ساری امت ایک طرف جا رہی ہے, یہ الگ ہی کوئی دین لے کر آئے ہیں. وہ ٹینشن میں آ گیا. کتنے تو دوبارہ مرتد ہو گئے پھر اس چکر میں. تو کہتا ہے پھر وہ میرے پاس آیا, کہہ رہے مجھے جماعت المسلمین والوں نے کہا کہ فرقے اسلام میں نہیں ہے, یہ تو سارے اتنے سارے فرقے بنے ہوئے ہیں نا, یہ تو جہنم میں جائیں گے. اور یہ حدیث اکثر سنایا کرتے تھے کہ 73 فرقے ہوں گے, 72 جہنم میں 1 جنت میں. پھر میں بڑا متاثر ہوتا تھا کہ یار فرقہ واریت تو ہے نہیں. ایک دن میرے ذہن میں خیال آیا, میں نے اپنے امیر صاحب سے پوچھا کہ امیر صاحب یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ 73 میں سے 72 جہنم میں 1 جنت میں, تو ایک بھی تو فرقہ ہی ہوگا نا. وہ نہیں آئی بات میرے خیال سے. تو آپ تو کہہ رہے ہو فرقے ہی غلط ہیں سارے,
تو پھر تو ایک جو فرقہ ہے وہ بھی تو فرقہ حدیث میں اس کو کیا کہا گیا ہے؟ وہ بھی تو فرقہ ہی ہے نا. آپ جو سیٹ اپ لے کر آئے ہو نا مارکیٹ میں، وہ سیٹ اپ یہ کہ سب کو ختم کر دو، جبکہ حدیث میں آتا ہے 1400 سال میں ایک فرقہ ہمیشہ ٹھیک رہے گا. تو حضرت آپ سے پہلے کون سا والا فرقہ ٹھیک تھا جب آپ نے جماعت بنائی؟ اور اگر آپ سے پہلے ایک فرقہ ٹھیک تھا تو آپ نے اس کو جوائن کیوں نہیں کیا؟ الگ جماعت کیوں بنائی آپ؟ میں نے کہا دیکھو عامی آدمی ہے مگر لگتا ہے چائے پی کے آئے اور کڑک دودھ پتی پی کے آئے. مجھے تو چرس کا شبہ ہونے لگا تھا، اتنا دماغ کس کا چلتا ہے. تو خوب سمجھ لیں، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیڑا فرقہ ہے بھائی. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو 1400 سال سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں مگر وہ کیا ہیں؟ گمراہ ہیں. وہ دو علامتیں ہیں اس فرقے کے برحق ہونے کی، دو علامتیں خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لو. دو علامتیں جس فرقے میں ہوں گی وہ فرقہ جنتی ہے وہ بھی فرقہ ہی، اور جس میں یہ دو علامتیں نہ پائی جائیں وہ کیا ہے؟ جہنمی. پہلی علامت تو میں بیان کر چکا ہوں، اس کا سلسلہ کہاں سے ہونا چاہیے؟ نبی سے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے آج تک ایک دفعہ بھی ڈسکنیکٹ نہ ہوا ہو، اور اس کا کوئی مسئلہ اجماع امت کے خلاف نہ ہو. ایسا مسئلہ نہ ہو کہ کسی بھی دور میں امت اس پہ جمع ہو چکی ہو. دوسری علامت اس کی وہ ہے جو نبی نے اس حدیث میں، ایک تو علامت قرآن سے میں نے بیان کی نا، دوسری علامت اس فرقہ ناجیہ، نجات پانے والے فرقے کی وہ جو حدیث میں خود بیان کی. وہ کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ فرقہ ناجیہ، نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ وہ دیوبندی ہوں گے تو آج سارے اپنا نام کیا رکھتے ہیں؟ چینل کے نام دیوبندی تھے، ضرب دیوبندی ہے. ایک چینل آتا دیوبندی اسٹیشن، دوسرا آتا دیوبندی اسپائر اسٹیشن. کیا خیال ہے؟ ہر آدمی اپنے آپ کو دیوبندی ثابت کرنے میں لگا ہو. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس فرقے کا نام بریلوی ہوگا تو آج میں ہری پگڑی میں یہاں بیٹھ کے بیان کر رہا ہوتا صلو علی الحبیب. یہی ہوتا نا، جھوم رہا ہوتا، یہی ہوتا بھائی. میں اپنا پورا لک ثابت کرتا کہ میں کیا ہوں، ہر لحاظ سے. ادائیں میری ساری گرین چینل کی ہوتی، ادائیں ساری میری کیسی ہوتی؟ گرین چینل. بات بات پہ صلو علی الحبیب. اور ابا کا عرس بھی منا رہا ہوتا، یہاں کئی لوگ کے تیجوں میں شریک ہوتا، اور بھی بہت کچھ ہوتا. کاش میری قسمت میں ہوتا، میں خریدتا ایک ہوتا، کبھی تو سوار ہوتا کبھی میں سوار ہوتا. یہ ہوتا سے ویسے مجھے شعر یاد آ گیا، اس کا بیان سے کوئی تعلق نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ اس فرقے کا نام اہل حدیث ہوگا تو ہم سب ایسا لک لے کے آتے کہ دیکھنے میں ہم کیا لگیں؟ اہل حدیث. سارے دیکھنے میں کیا لگیں؟ اہل حدیث. لیکن نبی نے فرقے کا نام بولو نہیں بتایا. آپ نے علامت بتائی، ناموں میں کچھ بھی نہیں رکھا. خوشبو جیسے چینی کے اس پہ لیبل لگا دو نا چاول کا، مکھی کبھی متاثر نہیں ہوگی. تو آپ نے اس فرقے سے جو خوشبو پھوٹے گی، جو علامتیں نکلیں گی، وہ علامات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہائی لائٹ کیا ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو؟ وہ علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بیان کر سکتے تھے کہ جو قرآن کو مانتا ہو. اگر آپ یہ بیان کرتے کہ جو قرآن کو مانتا ہے، دیکھو اسلام ایک ایسا مذہب ہے، ہر فرقے کی ابتدا کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ قرآن سے. قرآن کو اگر نکال دو گے پھر تو اسلام سے ہی نکل گیا نا. بیسک کیا ہے؟ قرآن ہے نا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جو قرآن پہ چلتا ہو، کیونکہ ہر باطل فرقہ بیس بنیاد کہاں سے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ تورات انجیل سے تھوڑی دے گا. جیسی بلاغت ہے اس حدیث میں، آپ نے یہاں قرآن کا تذکرہ نہیں کیا کیونکہ بات ہو رہی ہے مسلمانوں کے اندر جو فرقے پیدا ہوں گے تو لیبل ہر ایک قرآن کا بہرحال لگائے گا. لہذا آپ نے فرمایا نا 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 نا. آپ نے فرمایا ما انا علیہ، پہلا وہ جس پر میں ہوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل.
جو میرا طریقہ ہے. یہاں بھی آپ نے اس میں بھی کیا بلاغت ہے حدیث میں، یہ بھی میں بیان کرتا ہوں. پہلی بات تو اس میں آپ نے بتا دیا جو حدیث کو مانتا ہو. اس سے منکرین حدیث مارکیٹ سے کیا ہو گئے. اب جو کہتے ہیں نا قرآن، جیسے ہمارے جو پروفیسر رامجی صاحب ہیں قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں، جب ان کو حدیثوں کے حوالے دیے جائیں تو وہ کتابوں میں لکھ چکے ہیں کہ میں حدیث کو حجت نہیں مانتا. اور بہت سارے لوگ اس طرح مارکیٹ میں آئے ہیں، قرآن کرتے رہیں گے صبح شام، نمازوں تک کو ختم کر دیا انہوں نے، کیونکہ قرآن میں نماز پڑھنے کا کوئی طریقہ بیان کیا ہے. ایک منکر حدیث سے میری بات چیت ہو رہی تھی، وہ کہتا تھا قرآن میں آتا ہے کہ یہ جو 5 نمازیں ہیں نا، اصل میں 5 کانفرنس ہیں، اجتماعی مفاد کے لیے 5 میٹنگز ہوں گی. میں نے کہا اچھا، یہ جو پھر قرآن میں آتا ہے کہ یہ جو آتا ہے قرآن مجید میں فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، چہرہ ہاتھ دھو تاکہ نماز میں شرکت کر سکو، تو یہ میٹنگ کے لیے چہرہ ہاتھ دھلوایا جا رہا ہے. کہہ رہے کہ یہاں دھونے سے مراد ہے اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی گندگی سے پاک کرنا. یعنی جب اس میٹنگ میں شرکت کرو نا تو دل آپ کا بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے. یہ وضو سے یہ مراد. میں نے کہا میرے بھائی کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں، کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. لنڈا بازار لگتا ہے یہاں پہ. میں نے کہا یہ تو قرآن کہہ رہا ہے اپنے کوہنیوں تک ہاتھوں کو دھو اور ٹخنوں تک پاؤں کو دھو. تو یہ کون سا کانفرنس ہے جس میں شرکت کے لیے ایسا اپنے آپ کو روحانی طور پر پاک کیے جا رہے ہیں کہ ٹخنوں کے آپ روحانی پاک کر رہے ہیں تو سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ہونا چاہیے نا، کہ ٹخنوں پہ رک کیوں ہے بھائی، بریک کیوں نہ ہے قرآن تم. تو پہلی بات اس فرقے کی علامت یہ ہے کہ وہ حدیث کو حجت بولو مانتا ہے. جو صرف قرآن کی بات کرے حدیث کو حجت نہ مانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ فرقہ ناجیہ میں نہیں ہے. ایک بات. دوسری، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو میرے قول پر عمل کرتا ہے، نہ ما انا علیہ، جو میرا عمل ہے. بعض دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل قول کے ذریعے نہیں پہنچا ہوتا، سینہ بسینہ تواتر کے ذریعے پہنچا ہے. جیسے امام مالک رحمہ اللہ تعالی المدونۃ الکبریٰ میں آپ کے شاگرد قاسم پوچھتے ہیں کہ آپ کی رفع الیدین کے بارے میں کیا رائے ہے، تو امام مالک کیا فرماتے ہیں، میں نے اہل مدینہ کو رفع الیدین کرتا ہوا نہیں دیکھا. حالانکہ موطا میں امام مالک حدیث رفع الیدین کرنے ہی لے کر آ رہے ہیں، لیکن موطا المدونۃ الکبریٰ کی روایت کے مطابق فتویٰ کیا دے رہے ہیں، نہ کرنے کا. دلیل میں اہل مدینہ کے عمل کو، کیوں اہل مدینہ نے نبی کے آخری عمل دیکھا ہے، تو ما انا علیہ امام مالک کی رائے میں نہ کرنا تھا المدونہ کے مطابق. تو اس لیے فقیہ ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ تابعین کے عمل کو ساتھ میں ملاتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، نقل کیا ہو رہی ہے. عمل 2 طرح سے پہنچتا ہے، بعض دفعہ قال رسول اللہ کے ذریعے، بعض دفعہ صحابی عمل کر کے دکھاتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی نے ایسے عمل کیا ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آ جائے ٹھیک ہے، نہیں آئے تو بھی ٹھیک ہے. اصل بات جو میں کرنے لگا ہوں وہ آگے ہے. تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ، جس پر کس کا عمل ہو، میرا. کیا مطلب؟ قرآن کی وہ تشریح جس پر حدیث نہیں ہے، جو حدیث کے مطابق نہیں ہے، جو نبی کے عمل کے خلاف ہے. اس کا مطلب یہ کمبخت اپنی طرف سے تشریح کر رہا ہے، یہ ہمیں قرآن کی تفسیر کے نام پہ الو بنا رہا ہے. اگر قرآن کا یہ مفہوم ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا ہوتا. تو جتنے بھی فرقے جو صرف قرآن کو مانتے حدیث کو نہیں مانتے، وہ کس میں چلے گئے؟ جہنمی فرقوں. اگر نبی صرف اتنا بتا دیتے نا کہ ما انا علیہ، جس پر میں ہوں، تو بھی میرا خیال ہے کافی تھا. لیکن نہیں، پھر ہوتا کیا؟ بہت سے لوگ قرآن و حدیث کی ایسی تشریح کرتے جس پر صحابہ کا عمل، بولو بولتی کیوں بند ہو رہی ہے تم لوگوں کی، صحابہ کا عمل نہیں تھا. آج کتنے لوگ حدیث پیش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں صحابہ کا فتویٰ اس کے خلاف ہے، کہتے ہیں ہم نے صحابہ کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے نبی کا کلمہ. 3 طلاق کے مسئلے پر میری ایک اہل حدیث عالم سے بات چیت ہوئی، اس وقت مشہور نہیں تھا. میں نے فتویٰ دیا 3 ہو گئی ہیں. کوئی حنفی نے طلاق دی، میں نے فتویٰ دیا 3 ہو گئی ہیں. کوئی اہل حدیث سے فتویٰ لے آیا کہ 1 ہوئی ہے. میں نے کہا یہ تو دین کو مذاق بنا لیا. میں پھر چلا گیا ان اہل حدیث کے پاس. میں نے ان سے پوچھا، میں اہل حدیث کے خلاف نہیں ہوں،
اختلافی مسائل ہیں، ان چیزوں پہ زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے. میں جو آپ کو فرقہ ناجیہ کی علامت بتاؤں گا نا، وہ علامت آپ چیک کرو، ناموں میں دھوکا، ناموں پہ نہ جاؤ. تو میں جب گیا وہاں پہ تو میں نے ان سے کہا یہ جو حدیث آپ نے پیش کی ہے کہ 3 طلاق نبی کے دور میں ایک ہوتی تھی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. کیونکہ یہ مطلب ہوتا تو عبداللہ بن عباس جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ خود 3 کو 3 کہتے ہیں، اور بھی دیگر صحابہ. تو وہ جواب میں کہتے ہیں ہم نے کلمہ پیغمبر کا پڑھا ہے، عبداللہ بن عباس کا نہیں پڑھا. میں نے کہا ماشاءاللہ، آپ نے تو کلمہ نبی کا پڑھا، عبداللہ بن عباس کا نہیں. لیکن عبداللہ بن عباس نے کس کا کلمہ پڑھا تھا؟ بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کس کا کلمہ پڑھا تھا؟ انہوں نے نبی کا پڑھا تھا. تو آپ نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا اور اس بیس پہ آپ 3 کو 1 کہہ رہے ہو، اور عبداللہ بن عباس نے نبی کا کلمہ پڑھا اور وہ 3 کو 3 کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب آپ نے صحیح پڑھا تھا، معاذ اللہ انہوں نے غلط پڑھا تھا. یا تو ہوتا نا ان تک حدیث پہنچی نہ ہوتی، وہ تو خود حدیث بیان کر رہے ہیں اور نبی کے دنیا سے جانے کے بعد فتویٰ دے رہے ہیں کہ 3 ہوتی ہیں. میں منجن سمجھ میں آ رہا ہے؟ منجن قرآن و سنت کے نام پہ کس طریقے سے سوسائٹی میں یہ سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں. کوئی ایک فرقے کی بات نہیں کر رہا میں، جس کو یہ ہر ایک کر رہا ہوتا ہے آج. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور میرے صحابہ. تو صحابہ اگر کسی بات پر ہوں اور آپ کا فتویٰ آپ قرآن و حدیث کے لیبل لگا کے آپ اس کو پروموٹ کر رہے ہو، تو اس فتوے کو اٹھا کے دیوار پر مار دو. کیونکہ جو صحابہ کو نہیں مانتا، صحابہ کو فالو نہیں کرتا، اس حدیث کے مطابق وہ نجات یافتہ فرقے میں نہیں ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ جو 4 فرقے بنے ہوئے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، حدیث میں تو آتا ہے ایک جائے گا، تو ان میں سے بھی کوئی ایک ہونا چاہیے نا. پھر اس کا جواب سمجھو. دیکھو حدیث میں علامت بتائی گئی ہے، جو اس علامت پہ پورا اترے گا اس کے نام کو نہ دیکھیں. یہ بہت سارے لوگ بھی اتر سکتے ہیں، بہت سارے فرقے بھی اتر سکتے ہیں. اگر بہت سارے فرقے اس معیار پہ پورے اتر رہے ہیں تو ہماری نظر میں وہ فرقے ہیں، اللہ کی نظر میں وہ فرقے نہیں ہیں. حدیث میں جس کو فرقہ کہا گیا ہے وہ فرقہ کا مفہوم الگ ہے، ہماری نظر میں ہم جس کو فرقہ سمجھتے ہیں اس فرقے کا مفہوم الگ ہے. حدیث میں جس کو فرقہ کہا گیا ہے نا وہ ہے جو ما انا علیہ و اصحابی سے اعتراض کرے. جو بھی ما انا علیہ و اصحابی کے معیار میں پورا اترے گا کسی بھی نام سے ہو، وہ اس جنتی فرقے میں داخل ہے، چاہے حنفی ہو، چاہے شافعی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے مالکی ہو، چاہے حنبلی ہو. ناموں کو نہیں دیکھنا، اس معیار کو دیکھنا ہے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب ناموں کو نہیں دیکھنا، معیار کو دیکھنا ہے، تو نام رکھنے میں کیا جا رہا ہے؟ وہ نام رکھنا جو اللہ اس کے رسول نے رکھا ہے. اللہ اس کے رسول نے ہمارا نام حنفی، مالکی، دیوبندی رکھا ہے یا مسلم رکھا ہے؟ کیا خیال ہے؟ تو پھر کیوں اپنے آپ کو اہل حدیث اور حنفی اور مالکی اور شافعی بولتے ہو؟ کہ منہ سے مسلم پھوٹتے ہوئے تمہیں شرم آتی ہے کیا؟ یار نہیں آ رہا ہے لوگ کس میں ٹکٹ کرائے میں بات نہیں. بھائی سوال پیدا ہوتا ہے جب ایک فرقہ جو نجات یافتہ ہوگا اس میں خوشبو کس کی آئے گی؟ قرآن کی، حدیث کی اور صحابہ. یہ 3 خوشبوئیں جہاں سے پھوٹیں گی وہ ہوگا جنتی کا. جس سے یہ 3 میں سے ایک خوشبو بھی شارٹ ہو گئی تو وہ یقیناً بدبو آنا شروع ہو جائے گی اس سے، تو وہ کبھی بھی جنتی نہیں ہو سکتا. تو جب وہ ہے تو اس فرقے کو اپنا نام رکھنا چاہیے تھا جنتی، یا مسلم رکھتا. قرآن کہہ رہے ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ مسلم، اور تم لوگوں نے کیا رکھ لیا؟ یہ جو مختلف نام رکھ لیے. تو خوب سمجھو یہ سوال مجھ سے جماعت المسلمین والے نے کیا تھا، جو جواب میں نے اس کو دیا وہی میں آپ کو پارسل کر کے جا رہا ہوں. اس نے سوال کیا تھا کہ اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے تو آپ کیوں نہیں رکھتے؟ میں نے کہا آپ تو کم از کم یہ بات نہ کریں، اللہ نے آپ کا نام مسلم نہیں رکھا، آپ کے امیر نے اس جماعت کا نام مسلم رکھا ہے. آئی بات سمجھ؟ یہ آپ تو کم از کم فری ہونے کی کوشش، یہ آپ لوگوں نے 1975 میں رجسٹر کروایا. مسلم یہ اللہ کا دیا ہوا نام نہیں ہے. جیسے ایک ہے گورنمنٹ کسی کو پولیس کہتی ہے، وہ سچی مچی کی پولیس ہوتی ہے. ایک وہ ہوتا ہے جو اپنا نام پولیس خان خود رکھ لے. پولیس خان رکھنے سے تھوڑے پولیس والے بینیفٹس ملتے ہیں. تو خوب سمجھ لو ہم نے اپنا نام مسلم رکھا ہے غیر مسلم کے مقابلے میں. قرآن نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے غیر مسلم کے مقابلے میں. مسلمانوں کے اندر جو مختلف مکاتب فکر ہوں گے
ان کی پہچان مسلم نہیں ہوگی.